अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के प्रोग्राम की तरतीब सुन लीजिए। प्रोग्राम की इब्तिदा हस्बे मामूल तिलावत कलाम इलाही और तर्जुमे से होगी। आज सूरह जिन की आयात 20 ता 28 और सूरह मुज़्ज़म्मिल की आयात 1 ता 4 की तिलावत करेंगे कारी अब्दुर्रहमान। तकारीर के सिलसिले दरस हदीस में प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अकरम अल अज़हरी की गुफ्तगू नशर की जाएगी। रोशनी के सिलसिले में आज गुफ्तगू करेंगे शुजाउद्दीन शेख। आपने पूछा है, आपके भेजे गए दीनी और समाजी मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में पेश करेंगे मौलाना इब्राहिम खलील फजली। कुरान हकीम और हमारी ज़िंदगी के सिलसिले में सूरह अनआम की आयात 95 ता 98 के मज़ामीन के हवाले से प्रोफेसर मोहम्मद इलियास की गुफ्तगू नशर की जाएगी। इसके अलावा हमद बारी तआला नात है रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरूद व सलाम और दुआ भी आज के प्रोग्राम में शामिल हैं। आज के प्रोग्राम की तरतीब और तफसील आपने समाअत फरमाई। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं तिलावत कलाम इलाही और तर्जुमे से। सूरह जिन की आयात 20 ता 28 और सूरह मुज़्ज़म्मिल की आयात 1 ता 4 की तिलावत कर रहे हैं कारी अब्दुर्रहमान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्नमा अदअू रब्बी वला उश्रिकु बिही अहदा। कुल इन्नी ला अमलिकु लकुम दर्रन वला रशदा। कुल इन्नी लन युजीरनी मिनल्लाहि अहदुन वलन अजिद मिन दूनिहि मुल्तहदन इल्ला बलागन मिनल्लाहि व रिसालातिहि वमन यअसिल्लाह वरसूलहु फ़इन्न लहु नार जहन्नम खालिदीन फ़ीहा अबदा। حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا.
إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. صدق الله العظيم. अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कह दीजिए कि मैं तो अपने परवरदिगार ही की इबादत करता हूँ और किसी को उसका शरीक नहीं बनाता। ये भी कह दीजिए कि मैं तुम्हारे हक़ में नुकसान और नफ़ा का कुछ इख्तियार नहीं रखता।
یہ بھی فرما دیجئے کہ اللہ کے عذاب سے مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور میں اس کے سوا کہیں جائے پناہ نہیں دیکھتا۔ ہاں، اللہ کی طرف سے احکام کا اور اس کے پیغاموں کا پہنچا دینا ہی میرے ذمہ ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کی نافرمانی کرے گا تو ایسوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہاں تک کہ جب یہ لوگ وہ دن دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ مددگار کس کے کمزور اور شمار کن کا تھوڑا ہے۔ کہہ دیجئے کہ جس دن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے میں نہیں جانتا کہ وہ عنقریب آنے والا ہے یا میرے پروردگار نے اس کی مدت دراز کر دی ہے۔ وہی غیب کی بات جاننے والا اور کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا۔ ہاں، جس پیغمبر کو پسند فرمائے تو اس کو غیب کی باتیں بتا دیتا اور اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے تاکہ معلوم فرمائے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے ہیں، اور یوں تو اس نے ان کی سب چیزوں کو ہر طرف سے قابو کر رکھا ہے اور ایک ایک چیز گن رکھی ہے۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کپڑے میں لپٹ رہے ہو، رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی سی رات، یعنی نصف رات یا اس سے کچھ کم یا کچھ زیادہ، اور قرآن کو ٹھہر کر پڑھا کرو۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ سورہ جن کی آیات 20 تا 28 اور سورہ مزمل کی آیات 1 تا 4 کی تلاوت اور ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ تلاوت فرما رہے تھے قاری عبد الرحمن۔ ہدیہ درود و سلام بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ دینی تعلیمات کا پروگرام حی علی الفلاح ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے قومی نشریاتی رابطے پر پیش کیا جا رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پیغمبر کے ذمہ تو صرف پیغام الہی کا پہنچا دینا ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے۔ حمد و ثنائے رب جلیل۔
ذرہ ذرہ تیری وسعت کا پتہ دیتا ہے، ہر بنے منہ میں زباں ہو تو پکاروں تجھ کو، ذرہ ذرہ تیری وسعت کا پتہ دیتا ہے، ہر بنے منہ میں زباں ہو تو پکاروں تجھ کو، اور پھر دل کی صدا بن کے پکاروں تجھ کو، روح میں تن میں رگوں پہ میں اتاروں تجھ کو، تیرے مظہر ہے میری ذات کے زندہ میں اسیر، تیرے مظہر ہے میری ذات کے زندہ میں اسیر، خود کو پامال کروں اور ابھاروں تجھ کو، اور پھر دل کی صدا بن کے پکاروں تجھ کو، روح میں تن میں رگوں پہ میں اتاروں تجھ کو، تیرا بندہ ہوں کہ ہوں اپنی غرض کا بندہ، تیرا بندہ ہوں کہ ہوں اپنی غرض کا بندہ، جب کوئی کام نہ آئے تو پکاروں تجھ کو، اور پھر دل کی صدا بن کے پکاروں تجھ کو، روح میں تن میں رگوں پہ میں اتاروں تجھ کو۔ حنیف اسدی کا حمدیہ کلام پیش کر رہے تھے غلام عباس۔ قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے۔ تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے۔ آئیے اب تقاریر کے سلسلے درس حدیث میں پروفیسر ڈاکٹر محمد اکرم الازہری کی گفتگو سنتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد المبعوث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔
فعن صحیب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر وليس ذلك لأحد إلا لمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواہ مسلم۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا معاملہ تعجب خیز ہے، اس کا ہر معاملہ باعث خیر ہے، اور یہ شرف سوائے مومن کے اور کسی کو حاصل نہیں۔ اگر اسے خوشی میسر آئے تو وہ شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے راحت کا باعث ہے، اور کسی مصیبت میں جب وہ مبتلا ہو اور صبر کرے تو صبر اس کے لیے باعث اجر بن جاتا ہے۔ سامعین کرام، یہ بڑی ہی اہم حدیث ہے اور یہ ہمیں صبر اور شکر کی دعوت دیتی ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت صہیب ابن سنان ہیں، آپ کی کنیت ابو یحییٰ تھی، آپ موصل کے رہنے والے تھے۔ رومیوں نے آپ کو قید کر کے سرزمین روم پر لے آئے اور مکہ معظمہ میں آپ کو فروخت کر دیا۔ اسلام سے قبل حضرت عبداللہ ابن جدعان نے آپ کو آزاد کیا۔ آپ نے اسلام کے راستے میں بہت سے مصائب کو جھیلا اور آپ ان تکالیف پر ہمیشہ صابر اور شاکر رہے۔ آپ کی عمر تقریباً 90 سال ہوئی اور آپ نے سرزمین مدینہ میں وفات پائی اور جنت المقی میں آپ مدفون ہوئے۔ حدیث مذکور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے لیے دنیا میں خیر ہی خیر، اور اگر وہ شر میں مبتلا ہے تو اس کو بھی خیر کہا ہے، یعنی ہر اعتبار سے مومن نفع میں رہتا ہے۔ جب اس کو نعمتیں ملتی ہیں تو ان نعمتوں پر وہ شاکر بن جاتا ہے، یعنی شکر کرنے والا بن جاتا ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو تم پر اور زیادہ نعمتیں کی جائیں گی۔ شکر کرنے پر اللہ تبارک و تعالی اس پر مزید نوازشیں اور اس پر کرم فرماتا ہے، اور اگر مصیبت میں وہ مبتلا ہو جائے، کوئی اس پر دکھ اور تکلیف آ جائے اور اس پر وہ جب صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے صبر کرنے پر بھی اس کو اجر عطا فرماتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے صبر کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک جو صبر کرتے ہیں، جو صابر ہیں، ان کو بغیر حساب جنت میں داخل کیا جائے گا۔ سامعین کرام، شکر اور صبر دونوں 3 اقسام کے ہوتے ہیں، قلبی، قولی اور عملی۔ جب کوئی مالدار زکوٰۃ نکالتا ہے، اللہ نے اس کو مال دیا، اس مال کے اندر سے وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو یہ عملی شکر ہے۔ اسی طرح انسان کا دل ہمہ وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، دل کے اندر اگر کسی کے متعلق اچھے جذبات اس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں اور ان اچھے جذبات پر وہ جب عمل پیرا ہوتا ہے تو یہ بھی شکر کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح زبان اظہار تشکر کرنا قولی شکر ہے، یعنی جب انسان اپنی زبان کے ذریعے کوئی اچھا کام کرتا ہے، کسی اچھی بات کا حکم دیتا ہے، کوئی اچھا قول سناتا ہے، تو یہ بھی شکر کے زمرے میں آتی ہے۔ اسی طرح صبر جو ہے، جب اس دنیا کے اندر انسان کے احوال ایک جیسے نہیں رہتے، کبھی اس کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، یہ مشکلات کبھی اس کے لیے تنگ دستی لے کے آتی ہیں، کبھی اس کو کسی اور قسم کا خوف ہوتا ہے، اور ان تمام چیزوں پر جب وہ صبر کرتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کو اجر ملتا ہے۔ حدیث میں اسی چیز کا اظہار کیا گیا کہ مومن ہر حال میں فائدے میں رہتا ہے۔ جب اللہ اس کو نعمتیں عطا فرماتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے، اور شکر کرنے پر اس کو اجر ملتا ہے، اور جب کوئی مصیبت تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے
اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دکھ اور تکلیف اللہ ہی کی جانب سے ہے اور وہی اس کے دکھوں کا مداوع کرنے والا ہے، یعنی وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کو دنیا میں صبر کرنے کے بنا پر اللہ اس کو اجر سے نوازے گا۔ حدیث میں اسی بات کا ہمیں بیان کیا گیا ہے کہ ہم ہر حال میں شاکر بھی رہیں اور صابر بھی رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقاریر کے سلسلے درس حدیث میں گفتگو کر رہے تھے پروفیسر ڈاکٹر محمد اکرم الازہری۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اگر ظلم نہیں کرو گے تو قیامت میں نور کے ساتھ اٹھو گے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مومن ہے دل وسیلہ ایمان، آپ ہیں مومن ہے دل وسیلہ ایمان، آپ ہیں نازاں ہوں میں کہ اب میری پہچان آپ ہیں، نازاں ہوں میں کہ اب میری پہچان آپ ہیں، سب پر بقدر حوصلہ ہوتے ہیں منکشف، سب پر بقدر حوصلہ ہوتے ہیں منکشف، قرآن آپ مانیے قرآن آپ ہیں، قرآن آپ مانیے قرآن آپ ہیں، دامن میں آپ کے ہیں دو عالم کی نعمتیں، دامن میں آپ کے ہیں دو عالم کی نعمتیں، ہر زاویے سے سورہ رحمان آپ ہیں، ہر زاویے سے سورہ رحمان آپ ہیں، غیروں کی عاقبت کا بھی ہے آپ کو خیال، غیروں کی عاقبت کا بھی ہے آپ کو خیال، امت کے واسطے بھی پریشان آپ ہیں،
کے واسطے بھی پریشان آپ ہیں، مومن ہے دل وسیلہ ایمان آپ ہیں۔ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے غلام محمد۔ کلام تھا سحر انصاری کا۔ آئیے اب اعلیٰ اخلاق کی اقدار کے سلسلے روشنی میں شجاع الدین شیخ کی گفتگو سنتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے 3 بنیادی عقائد ہیں، توحید ہے، آخرت ہے اور رسالت ہے۔ ہمارے عمل پر جو عقیدہ سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے وہ آخرت کا عقیدہ ہے۔ قرآن حکیم میں کم و بیش 1/3 حصہ آخرت کے بیان پر مشتمل ہے۔ قرآن حکیم کا آخری پارہ، جس کو ہم 30واں پارہ کہتے ہیں، اس میں بھی اکثر و بیشتر آخرت ہی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کلام عطا فرمایا۔ جتنا بندے کو آخرت کا یقین ہو اتنا اس کا عمل درست ہوتا چلا جاتا ہے، اور جتنا بگاڑ آج ہم اپنی ذات میں یا اپنے ماحول میں یا اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، تو اکثر بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان اس بات کا یا تو یقین نہیں رکھتا، یا مانتا نہیں ہے، یا بھول چکا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، چند روزہ ہے، اور کل ایک دن اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے جو کہ بدلے کا دن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم دہرا رہے ہیں اور دہراتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ سچی بات ہے، ہم اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں، کیا ہمیں موت کا یقین ہے؟ کیا ہم مرنے کو تیار ہیں؟ کیا جو آج ہم کر رہے ہیں کل اس کا جواب اللہ تعالیٰ کے سامنے دے سکیں گے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کی اپنے اندر ہمت پاتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی وہ بنیادی سبق ہے جو بار بار قرآن حکیم میں دہرایا گیا، اور جو سورۃ الفاتحہ کی 30ویں آیت میں مالک یوم الدین کے الفاظ میں ہر نماز کی ہر رکعت میں رکھ دیا گیا، میری اور آپ کی یاد دہانی کے لیے۔ ابتدا میں سورہ زلزال کی 2 آیات تلاوت کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین زلزلے کی مانند انتہائی زوردار طریقے سے ہلا دی جائے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی۔ ہولناک زلزلے کی کیفیت اس سارے عالم دنیا پر طاری ہوگی، یہ زمین ہلا دی جائے گی اور ایک نیا عالم برپا ہوگا قیامت کے وقت، جس کو ہم عالم آخرت کہتے ہیں۔ قرآن کریم بتا رہا ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی۔ ایک سادہ مراد تو یہ ہے کہ مردوں کو نکال کر باہر ڈال دے گی، اور ہر ایک زندہ ہو کر دوبارہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہوگا اور اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ یہ تو معروف بات ہے، البتہ اور بھی بوجھ زمین میں ہیں جو زمین نکال کر باہر ڈال دے گی۔ اس کی وضاحت صحیح مسلم شریف کی ایک روایت میں ہمیں ملتی ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین اپنے خزانے نکال کر باہر ڈال دے گی۔ اسی زمین میں سونے اور چاندی کے ذخیرے بھی موجود ہیں، نہ جانے کیا کچھ اور ہے، بہت کچھ ہم نکال چکے، بہت کچھ باقی بھی ہے۔ اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین اپنے اندر کے دفینے یا خزانے یا بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی، اور بندے دیکھیں گے یہ سونے کے ڈھیر بھی ہوں گے، یہ چاندی کے ڈھیر بھی ہوں گے، مگر بندہ کیا کہے گا؟ یہ ہے وہ سونا، یہ ہے وہ چاندی، یہ ہے وہ مال و دولت جس کی وجہ سے میں نے کسی کو قتل کیا۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت۔ یہ ہے وہ مال و دولت جس کی وجہ سے میں نے چوری کی، یہ ہے وہ مال و دولت جس کی وجہ سے میں نے قطع تعلقی کی، رشتہ داروں کا حق نہ ادا کیا بلکہ قطع تعلقی کر ڈالی۔ آج یہ دفینے، آج یہ خزانے، آج یہ مال، آج یہ سونا، آج یہ چاندی، یہ میرے کسی کام کے نہیں۔ یہ تھا وہ جس کی وجہ سے میں نے قتل کیا، یہ تھا وہ جس کی وجہ سے میں نے چوری کی، یہ تھا وہ جس کی وجہ سے میں نے قطع تعلقی کی تھی۔
اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آج یہ سمجھا رہے ہیں، جبکہ ابھی میری آپ کی آنکھ بند نہیں ہوئی، جو ابھی یا کبھی بھی بند ہو سکتی ہے۔ قرآن حکیم صدیوں سے پیغام ہمیں دے رہا ہے کہ تمہیں لوٹ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جانا ہے۔ آج ہم اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں۔ لوگ چوری کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، 2 نمبر کا 1 نمبر بتا کر بیچتے ہیں، قسمیں اٹھا کر مال بیچ کر لوگوں کا مال ہڑپ کرتے ہیں، لوگوں کی جائیدادوں پر قبضہ ہو رہا ہے۔ جی، بھتیجوں اور بھتیجیوں کی جائیداد پر جبکہ ان کے ابا یعنی شخص کے بھائی کا انتقال ہو جائے تو وہ بھتیجیوں اور بھتیجوں کی جائیداد پر قبضہ کر لیتا ہے، بھاوج کی جائیداد پر قبضہ کر لیتا ہے۔ پوری قوم کو بیچ کھانے کے لوگ درپے ہو جاتے ہیں، مفاد پرستی کے مارے کبھی ایک جماعت میں، کبھی دوسری جماعت میں، کبھی ایک پارٹی میں، کبھی دوسری پارٹی کے اندر، کبھی پوری ملک کا سودا کر لیا کرتے۔ کس وجہ سے؟ اسی مال کی وجہ سے، اس دولت کی وجہ سے۔ حالانکہ ہم سب کا مشاہدہ ہے کہ کفن میں تو جیب بھی نہیں ہوتا، کیا لے جائیں گے اپنے ساتھ قبر میں؟ بس اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین اگر آ جائے تو یہ زندگی بڑی بہتر ہو جائے، یہ زمین بہت عمدہ مقام ہو جائے، عارضی طور پر ہی البتہ رہنے کے اعتبار سے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ یہ مال کی ہوس، یہ مال کی دولت، اور یہ مال تو اس قدر اس کی ہوس کبھی آتی ہے کہ حدیث مبارک میں تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، بخاری شریف کی روایت ہے، ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ اور دینار کا بندہ۔ اللہ اکبر! درہم کا بندہ اور دینار کا بندہ یہ ہلاک ہو گئے۔ ارے بندہ تو بننا تھا اللہ کا، ماننی تھی اللہ کی، محبت کرنی تھی سب سے بڑھ کر اللہ کی، محنت کرنی تھی سب کے لیے، سب سے بڑھ کر اللہ کے لیے، اپنے آپ کو لگانا اور کھپانا تھا سب سے بڑھ کر اللہ کے لیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، سورہ انعام کے آخر میں کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے جو تمام جہان والوں کا رب ہے، مگر مال کی محبت کا بت بنا کر اس کی سیوا کی جاتی ہے، اس کی پوجا کی جاتی ہے، حلال حرام کی تمیز ختم، اللہ کو اپنے خالق کو بھلا دیا جاتا ہے، رشتوں کو توڑا جاتا ہے، حقوق پامال کیے جاتے ہیں، مگر کتنا بنا لیں گے، کتنا کھا لیں گے، کچھ لے کر تو جانا ہے نہیں۔ اصل مسئلہ ہے آخرت کا۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ یہ زمین اپنے دفینے اور بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی۔ مجرم کہے گا انسان کی کیا ہو گیا اس کو؟ اس دن زمین اپنی خبروں کو بیان کر دے گی۔ کیوں؟ اس زمین کو رب نے حکم دیا ہوگا کہ سب کچھ وہ بیان کر دے، اور یہ ہے کل کا منظرنامہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو کل کی واقعتاً تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعلیٰ اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں گفتگو کر رہے تھے شجاع الدین شیخ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شرک کے بعد سب سے بڑا جرم والدین سے سرکشی ہے۔ ہدیہ عقیدت بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، اور والہانہ جو طواف روضہ اقدس کرے، اور والہانہ جو
وجد میں آتی دعاؤں کو سلام یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام اور جو مدینے کی گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا اور جو مدینے کی گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا تا قیامت ان گداؤں اور فقیروں کو سلام تا قیامت ان گداؤں اور فقیروں کو سلام یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے خورشید احمد۔ دینی تعلیمات کا پروگرام حیا علی الفلاح ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے قومی نشریاتی رابطے پر پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا ہے، آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں مولانا ابراہیم خلیل فضلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ، اما بعد۔ یہ خط لکھا ہے چکری سے جناب اعجاز حسین اور عبدالغفور صاحب نے۔ آپ دونوں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ لے پالک بچوں کی ولدیت کے حوالے سے کیا کسی اور کی طرف یا جو پال رہا ہے ان کی طرف ان کی نسبت ہو سکتی ہے ولدیت کے اعتبار سے؟ اور اسی طرح سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ لاوارث بچوں کا ہے کہ جن کے ماں باپ کا ہی پتہ نہ ہو، تو ان بچوں کی ولدیت یا ان کی نسبت کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں کیا تعلیمات ہمیں جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے ہیں، رہنمائی کیجیے۔ لے پالک بچوں کے حوالے سے قرآن و سنت کے احکام بالکل واضح ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے سے بڑے کو احتراماً باپ کہیں
اور کوئی بڑا اپنے سے چھوٹے کو شفقت کرتے ہوئے اگر بیٹا کہے تو بیٹوں جیسا سلوک کرے، اس کی تربیت اور پرورش کرے تو شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اگر کوئی طالب علم اپنے استاذ کو اگر والد کا درجہ دے کر اسے والد یا باپ کہہ دیں، جیسے عربوں میں یہ چیز عام ہے کہ اپنے سے بڑے کو، خاص کر معلم کو، وہ باپ کے نام سے پکارتے ہیں، باپ کہہ کر، لیکن اگر انہیں وہ احکام شریعت جس طرح وراثت ہے، نسبت ہے، تو اسی طرح سمجھے جس طرح حقیقی اولاد اور حقیقی بیٹوں اور بیٹیوں کو سمجھا جاتا ہے۔ اگر نام کے ساتھ ولدیت بھی اگر اسی پالنے یا پرورش کرنے والوں کے نام کے ساتھ اگر اس کی نسبت کریں تو یہ قطعی طور پر جائز نہیں ہے، اور یہ حدود اللہ میں تجاوز اور اللہ تعالیٰ کے حدوں کو پامال کرنے کا مترادف ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے، اور نہ تمہاری عورتوں کو جنہیں تم ماں کہہ کر پکارتے ہو تمہاری مائیں اللہ نے نہیں بنائی، اور نہ ہی تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا۔ یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اور اللہ سچی بات فرماتا ہے، وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اس تمہید کے بعد با وضاحت اور صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان اللہ غفورا رحیما۔ مومنوں، لے پالکوں کو ان کے اصل باپوں کی طرف منسوب کر کے پکارا کرو کہ اللہ کے نزدیک یہی درست بات ہے۔ اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہے، اور جو بات تم سے غلطی سے سرزد ہو گئی اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں، لیکن جو قصد دلی سے، دل کے قصد اور ارادے کے ساتھ جو بات کرے گا اس پر مواخذہ ہوگا۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس حکم کی اہمیت اور شدت کا اندازہ اس امر سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی تعمیل میں سب سے پہلے جو اصلاح بروئے کار لائی گئی یہ تھی کہ خود حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو زید بن محمد کہنے کی بجائے ان کے حقیقی باپ کی نسبت سے زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ اس سلسلے میں اگر کوئی استثناء ہوتا تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے مستحق ہوتے کہ اس قدر عالی نسبت انہیں حاصل تھی۔ بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے اس مسئلے کی اہمیت کے نظر ہی اس میں حضور سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی نمونہ بنایا گیا۔ لہذا حقیقی والد کا نام معلوم ہوتے ہوئے کسی اور کی طرف نسبت کرنا یا منسوب ہونا سخت گناہ کی بات ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ادعا الی غیر ابیہ وهو یعلم انہ غیر ابیہ فالجنۃ علیہ حرام۔ جس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کیا حالانکہ وہ جانتا ہو کہ وہ شخص اس کا باپ نہیں تو اس پر جنت حرام ہے۔ اس لیے جانتے ہوئے اپنے حقیقی والد کی بجائے کسی اور کا نام لکھنا یا دستاویزات میں لکھوانا یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن جس طرح سوال میں پوچھا گیا ہے کہ وہ بچے جن کو شرعی اصطلاح میں لقیط کہا جاتا ہے یا منبوذ کہا جاتا ہے، جو کسی جگہ پر پھینکا ہوا کسی کو ملا، کسی راستے میں یا کسی جگہ پر یا کسی کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ پر، بس اوقات اس طرح کے بچے جو ہے وہ ماں پھینک کر چلی جاتی ہیں، تو ان لقیط یا منبوذ بچوں کے حوالے سے شرعاً کیا احکامات ہیں؟ کیا انہیں وہاں سے اٹھانا چاہیے
یہ تو اجماع اور بالاتفاق تمام فقہا اس بات پر متفق ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے کہ اس بچے کو فوراً اس جگہ سے کوئی ذمہ دار آدمی اٹھا لے، اور اگر کوئی نہیں اٹھاتا تو پھر تمام کے تمام لوگ گناہ میں شامل سمجھا جائے گا اور اس کا وبال سب پر آئے گا۔ لیکن اب اس کی ولدیت کا مسئلہ کہ کس طرف نسبت ہو، چونکہ اگر باپ کا پتہ نہ ہو، ماں کا پتہ ہو تو ماں کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الولد للفراش وللآہر الحجر۔ لیکن اگر ماں باپ دونوں کا نہیں پتہ، کسی جگہ پر وہ بچہ کسی کو ملا، تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ اس بچے کو اٹھا کر اگر وہ چاہے تو ریاستی اداروں کے حوالے کرے، جو اس طرح لاوارث بچوں کے لیے ان کی تربیت کے حوالے سے، پرورش کے حوالے سے مخصوص جو جگہ بنے ہوئے ہیں ان جگہوں میں انہیں پہنچا دے۔ لیکن اگر خود وہ اس کی پرورش کرنا چاہتا ہے تو پرورش کرنے میں اجر و ثواب تو ہے۔ اس بچے کے اگر ماں باپ کی غلطی سے اگر وہ بچہ پیدا ہوا یا کسی کی غلطی سے وہ بچہ پیدا ہوا گناہ کی وجہ سے اور اسے پھینک دیا گیا، تو اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ بچے کا حکم بالکل اسی طرح آزاد انسانوں کی طرح جو احکامات ایک آزاد آدمی کو، ایک مسلمان کو حاصل ہے، وہ بھی اپنے عمل کے حساب سے اس پر حکم لگا جائے گا ایمان و عمل کے اعتبار سے، لیکن اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اسے برا نہ سمجھا جائے۔ اس بچے کو، اس کی پرورش کرنے والے کو اجر و ثواب ملے گا، لیکن اس کے گھر میں اس کی حیثیت ایک اجنبی کی ہوگی۔ پردے کے حوالے سے، وراثت کے حوالے سے، باقی جو حقوق باپ بیٹوں اولاد کے درمیان ہے یا ماں اور اولاد کے درمیان ہے، ان حقوق میں سے اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ البتہ اگر اس کے ساتھ کوئی سامان بھی مل جائے، کوئی پیسہ وغیرہ بھی مل جائے، تو پھر وہ پیسہ اسی پر خرچ ہوگا، اگر نہیں ہے تو اس پر خرچہ، اگر کوئی نہیں کرتا تو یہ بیت المال سے۔ یہ ریاست اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس بچے کو پالے اور اس کی پرورش کرے۔ جہاں تک نام اور ولدیت کا تعلق ہے تو علماء نے کہا کہ اس کا نام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے عبد لگا کر، مثلا عبداللہ رکھ دے، تو چونکہ عبداللہ تو ہر بندہ اللہ کا بندہ ہے، ہر بندہ اللہ کا بندہ ہے، تو عبداللہ رکھ دے۔ اور والد کا نام بھی، جیسے بہت سے علماء نے یہ تجویز اور یا یہ حل بتایا ہے کہ والد کا نام بھی اسی طرح کے ناموں میں سے کوئی نام رکھے، کہ مثلا عبداللہ بن عطا اللہ رکھے، یا عبداللہ ولد ہبت اللہ رکھے، عبداللہ بن عبد الرحمن رکھے، چونکہ تمام کے تمام بندے عبد الرحمن ہیں اور تمام کے تمام بندے جو ہے عبداللہ ہے، لہٰذا وہ پالنے والا اپنی طرف اس کی نسبت نہیں کرا سکتے۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس بچے کو پالے بھی، اور ان کے نام اور دستاویزات میں اس کے لیے ایک سکول میں داخلہ کے حوالے سے کہیں بھی کوئی مشکل پیش آ سکتا ہے، اگر بے نام ہوگا تو نام رکھے، لیکن اپنے نام کے ساتھ نہیں، نہ کسی اور کے نام کے ساتھ اس کو جوڑا جائے، بلکہ عبداللہ رکھیں اور عبد الرحمن کے بیٹا رکھیں، یا ہبت اللہ رکھیں یا عطا اللہ رکھیں، تو چونکہ سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہی کے ہیں، تو اس لیے ان ناموں میں سے کوئی نام رکھ سکتا ہے، اس کا شناختی کارڈ بھی اسی حوالے سے بن سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ایک تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو گناہوں سے، ہر قسم کے فساد سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور اس طرح کی جو ریاستی امور ہے اور ریاستی کام ہے، اللہ تعالیٰ ذمہ داروں کو وہ ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے پوچھا ہے، آپ کے بھیجے گئے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے تھے مولانا ابراہیم خلیل فضلی۔ سامعین، اگر آپ بھی اس سلسلے میں کچھ سوال پوچھنا چاہیں تو خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجیے۔ انچارج پروگرام حی علی الفلاح، پوسٹ باکس نمبر 2010، یعنی 2010 ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔
ظاہر ہیں بر و بحر میں تیری تجلیات، ظاہر ہیں بر و بحر میں تیری تجلیات، روشن ہے تیرے نور سے دنیا شش جہات، روشن ہے تیرے نور سے دنیا شش جہات، دم سے تیرے نظام دو عالم ہے استوار، دم سے تیرے نظام دو عالم ہے استوار، ہے تیری ذات باعث تخلیق کائنات، ہے تیری ذات باعث تخلیق کائنات، اصل حیات تیری محبت ہے جان جان، اصل حیات تیری محبت ہے جان جان، ہے تیرا عشق اصل میں سرمایہ حیات، ہے تیرا عشق اصل میں سرمایہ حیات، ہے تیرا قلب مرکز انوار لم یزل، ہے تیرا قلب مرکز انوار لم یزل، تیرا وجود پاک ہے شمع حریم ذات، تیرا وجود پاک ہے شمع حریم ذات۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے بدر الدین بدر، کلام تھا قمر یزدانی کا۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں سورہ انعام کی آیات 95 تا 98 کے مضامین کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں پروفیسر محمد الیاس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع
قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون صدق اللہ العظیم۔ اب آپ عربی الفاظ کے معنی سماعت فرمائیے۔ فالکو اس کا معنی ہے پھاڑنے والا، الحب والنوا اس کا معنی ہے دانہ اور گٹھلی، تؤفکون تم بہکائے جا رہے ہو، ساکنن اس کا معنی ہے سکون کا ذریعہ، حسبانن حساب کا پابند، ذالک تقدیر العزیز العلیم اس پوری تعبیر کا مفہوم ہے کہ یہ کامل اور طاقت والے اللہ جل شانہ کی منصوبہ بندی۔ النجوم یہ نجم کی جمع ہے، اس کا معنی ہے ستارے، لتہتدوا بہا تاکہ تم اس سے ہدایت حاصل کرو، ظلمات البر والبحر یہ مرکب اضافی ہے، اس کا معنی ہے خشکی اور تری کی تاریکیاں، فمستقر و مستودع اس کا معنی ہے رہنے کی جگہ اور سونپنے کی جگہ۔ اب آپ ترجمہ اور تشریح سماعت فرمائیے۔ بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ جاندار چیزوں کو بے جان چیزوں سے نکال لاتا ہے اور وہی بے جان چیزوں کو جاندار چیزوں سے نکالنے والا ہے۔ لوگو وہ ہے اللہ، پھر تمہیں کوئی بہکا کر کس اوندھی طرف لیے جا رہا ہے؟ وہی ہے جس کے حکم سے صبح پھوٹتی ہے اور اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے اور سورج اور چاند کو ایک حساب کا پابند۔ یہ سب کچھ اس ذات کی منصوبہ بندی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، علم بھی کامل، اور اسی نے تمہارے لیے ستارے بنائے ہیں تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستے معلوم کر سکو۔ ہم نے ساری نشانیاں ایک ایک کر کے کھول دی ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو علم و دانش سے کام لیں۔ وہی ہے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر ہر شخص کا ایک مستقر ہے اور ایک امانت رکھنے کی جگہ۔ ہم نے ساری نشانیاں ایک ایک کر کے کھول دی ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو سمجھ سے کام لیں۔ ان آیات مبارکہ میں عالم خلق کے اندر جو امور اور معاملات معمول کے مطابق وقوع پذیر ہو رہے ہیں، یہاں ان کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ اس حقیقت کا ذکر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اپنے وصایا میں بڑے مؤثر انداز سے فرمایا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے میرے بچے، اس حقیقت کو ہر وقت مستحضر رکھنا کہ حقیقت میں فاعل اور مؤثر اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ مختلف اشیاء میں جو تاثیر ہے وہ اسی کی عطا کردہ ہے اور اس کے اذن سے ہے۔ انسان کسی فعل کا ارادہ تو کر سکتا ہے لیکن کسی فعل کا بالفعل انجام پذیر ہونا اس کے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ ہر فعل اللہ کے حکم سے انجام پذیر ہوتا ہے۔ پھر فرمایا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون وہ جاندار چیزوں کو بے جان چیزوں سے نکال لاتا ہے اور وہی بے جان چیزوں کو جاندار چیزوں سے نکالنے والا ہے۔ لوگو وہ ہے اللہ، پھر تمہیں کوئی کسی طرف بہکا کر لیے جا رہا ہے۔ فالق الاصباح وہی ہے جس کے حکم سے صبح پھوٹتی ہے۔ یہ فلک کی دوسری قسم ہے کہ اللہ ہی رات کی سیاہی کا پردہ چاک کر کے سپیدہ سحر کو نمودار کرتا ہے۔ بظاہر یہ بھی خود بخود زمین کی گردش کے تحت ہوتا نظر آتا ہے، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ رات دن کا تغیر و تبدل اللہ کے تصرف اور اس کی تدبیر کے بغیر ہو رہا ہے۔ چنانچہ سب کا فاعل حقیقی بھی وہی ہے۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا اور اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا اور سورج اور چاند کو ایک حساب کا پابند۔ یہ التذکیر بآلاء اللہ کی مثالیں ہیں جن کے حوالے سے اللہ کی عظمت، اس کی صفات اور اس کی قدرت کو نمایاں کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک لگا بندہ نظام ہے جس کے تحت سورج، چاند اور دیگر اجرام فلکی محو گردش ہیں۔ اسی نظام سے دن اور رات بنتے ہیں اور اسی سے مہینے اور سال وجود میں آتے ہیں۔ یہ سب کچھ اسی ذات کی منصوبہ بندی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، علم بھی کامل۔ اور پھر فرمایا کہ اسی نے تمہارے لیے ستارے بنائے ہیں تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستے معلوم کر سکو۔ اسی طرح سمندر میں جہاز رانی کے لیے بھی ستاروں کی مدد ہی سے رخ متعین کیا جاتا تھا۔ ہم نے ساری نشانیاں ایک ایک کر کے کھول دی ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو علم سے کام لیں۔
اور پھر فرمایا وہی ہے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا۔ ظاہر ہے کہ تمام نوع انسانی ایک ہی جان سے وجود میں آئی ہیں، اس سے حضرت آدم علیہ السلام بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور جو لوگ نظریہ ارتقاء کے حوالے سے بات کرتے ہیں وہ تحقیق کے سفر کو امیبا سے شروع کرتے ہیں کہ اس ایک جان سے مختلف ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے انسان بنا۔ امیبا میں کوئی تذکیر و تانیث کا معاملہ نہیں تھا، دوران ارتقاء رفتہ رفتہ تذکیر و تانیث ظاہر ہوا تو خلق منہا زوجہا والا مرحلہ آ گیا۔ پھر فرمایا ہر شخص کا ایک مستقر اور ایک امانت رکھنے کی جگہ ہے، اس میں مستقر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کوئی شخص باقاعدہ اپنا ٹھکانہ بنا لے، اس کے برعکس امانت رکھنے کی جگہ پر قیام عارضی قسم کا ہوتا ہے، اس لیے وہاں رہائش کا باقاعدہ انتظام نہیں کیا جاتا۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے اس کی یہ تفسیر منقول ہے کہ مستقر سے مراد دنیا ہے جہاں انسان باقاعدہ اپنی رہائش کا ٹھکانہ بنا لیتا ہے، اور امانت رکھنے کی جگہ سے مراد قبر ہے جس میں انسان کو مرنے کے بعد عارضی طور سے رکھا جاتا ہے، پھر وہاں سے اسے آخرت میں جنت یا جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ البتہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لفظوں کی تفسیر اس طرح کی ہے کہ مستقر سے مراد ماں کا پیٹ ہے جس میں بچہ مہینوں ٹھہرا رہتا ہے، اور امانت رکھنے کی جگہ سے مراد شوہر کی صلب ہے جس میں نطفہ عارضی طور سے رہتا ہے پھر ماں کے رحم میں منتقل ہو جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے اس کے برعکس مستقر شوہر کی صلب کو قرار دیا ہے اور امانت رکھنے کی جگہ ماں کے رحم کو، کیونکہ بچہ وہاں عارضی طور پر رہتا ہے۔ پھر فرمایا ہم نے ساری نشانیاں ایک ایک کر کے کھول دی ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو سمجھ سے کام لیں۔ ان آیات مبارکہ میں کچھ اہم نکات ہیں، وہ یہ ہیں کہ نظام حیات کی بقا اور اس کی آب و تاب دانوں کی شگافتگی میں ہے۔ نظام کائنات زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ سے عبارت ہے۔ کائنات کا نظام وہی ذات چلا رہی ہے جس کے ہاتھ میں موت و حیات ہے۔ رب وہی ہے جس کے قبضہ قدرت میں موت و حیات کا نظام ہو۔ اللہ کی آیات سے معرفت حاصل کرنا ان لوگوں کے لیے ممکن ہے جو حق کی تلاش میں ہیں اور حق کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں سورہ انعام کی آیات 95 تا 98 کے مضامین کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے پروفیسر محمد الیاس۔ آئیے اب پروگرام کے ان اختتامی لمحات میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں۔ اللہ ہماری سماعت و بصارت اور ہمارے قلوب میں برکت عطا فرما اور ہماری توبہ قبول فرما اور ہم پر رحم و کرم فرما، تو بڑا ہی مہربان ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا اور ہمیں اپنی نعمتیں بھرپور عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین ہمیں احسان کرنے والوں میں بنا اور احسان والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں شکر گزار بندوں میں بنا۔ اے اللہ تیرا بے انتہا احسان ہے کہ تم نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور قرآن کریم کی صورت میں عظیم کتاب عنایت فرمائی۔ اے اللہ ہمیں اس احسان عظیم کی قدردانی نصیب فرما۔ آمین۔ ان دعائیہ کلمات کے ساتھ ہی دینی تعلیمات کے پروگرام حی علی الفلاح کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔